الله عنا محمد ما هو أهل صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. وعن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقوم الساعة حتى يقاتل المسلمون اليهود فيقتلهم المسلمون حتى يختبئ اليهودي من وراء الحجر والشجر فيقول الحجر والشجر يا مسلم يا عبد الله هذا يهودي خلفي فتعال فاقتله إلا الغرقد فإنه من شجر اليهود. رواه مسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت اس وقت تک قائم نہیں ہوگی جب تک کہ مسلمان یہودیوں سے نہ لڑیں. چنانچہ اس لڑائی میں مسلمان یہودیوں کو بڑی مار ماریں گے، یعنی ان پر غالب آئیں گے، یہاں تک کہ یہودی پتھر اور درخت کے پیچھے چھپتا پھرے گا اور وہ پتھر اور درخت یہ کہے گا اے مسلمان، اے خدا کے بندے ادھر آ، میرے پیچھے یہودی چھپا بیٹھا ہے، اس کو مار ڈال. مگر غرقد ایسا نہ کہے گا کیونکہ وہ یہودیوں کا درخت ہے. یہود اصل میں ایک ایسی قوم ہے جس کو بڑی فضیلت حاصل تھی. انہی میں سے بہت سے انبیاء تشریف لائے مختلف ادوار میں بنی اسرائیل، لیکن اپنی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، ضد کی وجہ سے، بدبختی کی وجہ سے اللہ کی نگاہوں سے ایسے گری. اب اس کی میں تھوڑی سی تشریح کر کے بیچ میں ایک واقعہ بتاؤں گا، بلکہ پہلے وہ بتا دیتا ہوں. پھر یہ وہ لوگ ہیں ان کے جو بڑے تھے، یعنی اس کے بارے میں تاریخ ابن عساکر اس کے حوالے سے ایک روایت ہے، تاریخی بات ہے کہ تبع الحمیری یہ یمن کا بہت عظیم الشان بادشاہ تھا، اور تاریخ میں لکھے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے 1000 سال پہلے آیا تھا. تاریخ ہے. تو وہ ایک دفعہ اپنی سلطنت کے دورے پہ نکلا، اس کے ساتھ 12,000 علماء اور حکماء تھے، حکیم مطلب جو حکمت کی باتیں جانتے ہیں، اور 1,32,000 گھڑ سوار تھے اور 1,13,000 پیادہ فوج تھی، اور بڑی شان و شوکت کے ساتھ، کر و فر کے ساتھ، اسلحے سے لیس شان سے نکلا. پھرتے پھراتے جس علاقے سے گزرتا تو ظاہر ہے لوگ باہر نکل آتے، دیکھنے لگ جاتے، تعریفیں کرنے لگ جاتے. آپ کو پتہ ہے کہ یہ دنیا ایسی چیز ہے نا کہ جس کے پاس تھوڑی سی آ جائے، اختیار آ جائے، قدرت آ جائے، اس کی انا پرستی آسمانوں کو چھونے لگتی ہے. تو ظاہر ہے ان کے پاس یہ چیز تھی. تو جب یہ مکہ آیا نا، یہاں کوئی بھی نہیں نکلا. اسے بڑی صبح کی بے عزتی محسوس ہوئی کہ یار اتنا بڑا بادشاہ ہوں، لوگ ایک جھلک کے لیے ترستے ہیں مجھے دیکھنے کے لیے، اور یہ کیا ہوا کہ مکہ کا ایک بھی بندہ نہیں آیا. اب اس نے اپنے لوگوں سے پوچھا کہ بھئی یہ کیا بات ہے، کیوں نہیں نکلے؟ انہوں نے کہا اصل میں یہاں ایک گھر ہے، خانہ کعبہ جو اللہ کا گھر ہے، لوگ اس کے جو مجاور ہیں نا، ان کی عظمت، اس گھر کی عظمت ان کے دل میں اتنی زیادہ ہے کہ وہ آپ کے دیدار کے لیے نکلے ہی نہیں ہیں. اب یہ واقعہ اس پر بجلی بن کے گرا کہ اچھا اتنا بڑا بادشاہ ہوں، اتنی سلطنت طاقت رکھتا ہوں، اور یہ غریب سے لوگ بنجر زمین کے باسی ہیں، کیوں نہیں آئے؟ اب اس نے اس وقت یہ عہد کیا کہ کعبہ کو جڑ سے اکھاڑوں گا اور سب کو تہس نہس کر دوں گا. جوں ہی یہ نیت کی تو اس کے کانوں، منہ اور ناک سے خون بہنے لگا اور ایک عجیب سی بدبو پیدا ہو گئی. تو پریشان ہوا، اس نے اپنے لوگوں سے، علماء سے جو تھے ان کو بتایا، تو علاج کروایا، خوب علاج کروایا، کوئی فرق نہیں پڑا. اتنے میں ایک صحیح جو اللہ والا عالم تھا نا، صحیح بندہ، وہ پہنچ گیا. اس نے کہا یہ تو مجھے بڑی پریشانی لگی ہوئی ہے، اور میں اتنا بڑا بادشاہ ہوں، میرے ساتھ بڑے بڑے حکیم ہیں، ڈاکٹر ہیں، اس زمانے کے بڑے ماہر لوگ ہیں. ظاہر ہے بڑی جگہ میں ہنرمند وہیں جاتے ہیں نا جہاں ان کو اچھی چیز ملتی ہے، ان کو ان کی زندگی کی سہولیات. تو اس نے کہا مجھے کوئی فرق نہیں پڑا. اس نے ایک تاریخی جملہ کہا،
اس نے کہا بیماری آسمان سے آئی ہے، علاج بھی وہیں سے آئے گا بیماری اوپر سے آئی ہے آپ پہ، آپ علاج زمینی کر رہے ہیں تو آپ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ تو یہ بات اس کی سمجھ میں آئی۔ اس نے کہا کہیں آپ کے دل میں یہ جو گھر ہے اس کی کوئی بات تو نہیں ہے ذہن میں؟ اس نے کہا ہاں میں نے یہ ارادہ کیا تھا، لوگ نے مجھے غصہ آ گیا۔ اس نے کہا اس سے توبہ کرو ٹھیک ہو جاؤ گی۔ اس نے توبہ کی، اللہ نے اسے شفا دی۔ تو اس نے خانہ کعبہ پر، تاریخ میں یہ ہے کہ پہلی بار، شاید تاریخ ہے اس میں اختلاف ہو، ریشمی کپڑا اس پہ چڑھوایا کعبے پہ۔ اب عظمت آ گئی دل میں کہ یہ تو اللہ کا خاص مقرب گھر ہے۔ اور سب جتنے باسی تھے نا مکہ کے، ان کو اس دور کے حساب سے 7 دراہم یا اشرفی اور 7 جوڑے دیے، 7 سب کو، ٹھیک ہے۔ اب وہاں سے روانہ ہوا، راستے میں مدینہ آیا، تو جو ان کے ساتھ علماء تھے نا یہود کے، انہوں نے پتھروں کو سونگھا، درختوں کو سونگھا، وہ صحیح لوگ تھے، صحیح جو عمل کرنے والے تھے نا، یہ نہیں کہ تو انہوں نے کہا کہ یہ چیزیں ہمیں بتا رہے کہ یہاں ایک نبی آئے گا، ہجرت دار الہجرہ ہے اس کی، تو لہٰذا آپ ہمیں اجازت دے کہ ہم یہاں رہیں۔ تو اس نے 400 گھر بنوائے، 400 گھر بنوائے ان کو، اس لیے تو یہودی جو تھے نا اس میں مدینہ میں، وہ سب سے زیادہ مالدار تھے، زمینوں والے تھے، کیونکہ اس نے دیے تھے بادشاہ، نسلاً بعد نسل یہ چیزیں آ رہی تھیں۔ تو اس نے 400 علماء کو گھر بنوا دیے، اور ایک گھر ڈبل سٹوری بنوایا، 2 منزلہ، کہ یہ میری طرف سے وہ جو نبی آئے گا نا ان کو میری طرف سے ہدیہ کرنا۔ اور ایک خط دیا ان علماء کو، تاکید کی اگر میں زندہ رہا، کیا خوش نصیب بندہ تھا، اگر میں زندہ رہا تو میں خود آؤں گا ان کی خدمت میں، حاضری دوں گا، ایمان بھی لاؤں گا، میں زندہ نہ رہا تو یہ خط ضرور ان کو دے دینا۔ تو خط چلتے 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 اب ایوب انصاری انہی کی اولاد میں آتے آتے وہی گھر آیا، پھر وہی ساری۔ تو قصہ بتانے کا مطلب، اچھا اس میں جو خط تھا نا جس میں لکھا تھا، میں اس کا مفہوم بتا رہا ہوں کہ اے اللہ کے رسول، اے نبی، آپ برحق ہیں، اور میں آپ پر زندہ رہا، آپ کو دیکھ لیا تو آپ پر ایمان لاؤں گا، نہیں دیکھا تو پھر بھی میں ابھی ایمان لا رہا ہوں آپ پر، آخرت پر، جو کچھ آپ لائیں گے اس پر ایمان لاتا ہوں، اور اے نبی آخرت میں مجھے نہ بھولنا، کیونکہ میں آپ پر ایمان لا چکا ہوں اگرچہ آپ نہیں۔ تو یہ طبہ الحمیری بادشاہ تھے، اس کا قصہ ہے۔ تو یہ خط میں بڑا زبردست لکھا ہے کہ آپ جو کچھ لائے ہیں میں اس پہ، اور یہ ہے کہ آخرت میں مجھے نہ بھولنا، قیامت کے دن مجھے نہ بھولنا۔ تو اس ایک، یعنی ان کے دل میں اتنی عظمت، اللہ جس کو ہدایت دینا چاہے نا، تباہ کرنا چاہتا تھا کعبہ کو۔ اب عظمت ایسے آ گئی علماء کی بات سن کر، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا ایسے عاشق نکلا کہ 400 علماء کو وہاں آباد کرایا، ان کو گھر بنوا کے دیے، خرچہ کیا، اور ایک گھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے۔ اب کیا ہوا کہ نسلیں گزرتی رہیں۔ اب وہ جو موجودہ یہودی تھے نا، وہ بھی سوچ رہے تھے کہ ایک نبی ہوگا، پتہ نہیں کہاں سے آئے گا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے تو دلوں پہ پردے چڑھ گئے، غلاف، میل، سیاہی اور حسد۔ اس لیے دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما، اور نظر بد والے کے، بد نظر کی نظر بد سے محفوظ فرما۔ حاسدین جو ہے نا، حاسدین یہ بڑا کچھ بگاڑ دیتے ہیں ہم نے۔ بہرحال تو وہ آئے، انتظار میں ان کے باپ دادا، اور وہ اسی اس میں تھے کہ وہ نبی آئے گا، اور وہ الٹے ہو گئے۔ تو ان کے بڑے تو اچھے تھے، لیکن بعد والوں نے میرے نبی کے ساتھ کیا کیا سب کو پتہ ہے۔ غزوہ خندق میں معاہدہ ہوا تھا، لیکن معاہدہ توڑ کر تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ان کو نکال دو مدینہ سے، جنگ بھی ہوئی۔ انہی کے بارے میں یہ بات ہے کہ غرقد، یہ ایک جھاڑی ہے، جیسے کہتے ہیں نا ایک خاردار جھاڑی کی صورت میں ہوتا ہے غرقد، یہ ایک درخت ہے جس کو ابھی وہ بہت زیادہ لگا رہے ہیں۔ اور آپ نے یہ سنا ہوگا بقیع غرقد، جو جنت البقیع ہے نا، اس کا نام ہے بقیع غرقد۔ اس میں بھی پہلے یہاں غرقد کے درخت تھے، اس لیے اس کا نام ہے بقیع غرقد، غرقد کے درخت زیادہ تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جب مسلمانوں ان کے آپس میں مٹ بھیڑ ہوگی نا، جب لڑائی ہوگی، تو اتنا ماریں گے نا مسلمان ان کو کہ یہ چھپ جائیں گے، کوئی پتھر کے پیچھے، کوئی درخت کے پیچھے۔ تو وہ درخت کیا کہے گا کہ او مسلمان، او اللہ کے بندے ادھر آ، یہ بیٹھا ہے یہودی، مار اس کو، قتل کر دے اس کو۔ اور درخت پتھر پکارے گا، او اللہ کے بندے، او ادھر آ، ادھر آ، ادھر، یہ بیٹھا ہے۔
اس کو ماریا ہے، لیکن غرقت کا درخت نہیں کہے گا۔ تو نبی نے فرمایا کہ غرقت کا درخت اصل میں انہی کا درخت ہے، تو وہ ان کو پناہ دے گا۔ تو بات چل رہی تھی کہ اس وقت جو صورتحال ہم سب دیکھ رہے ہیں کہ مکمل ان کا قبضہ ہے ہر چیز پر، معیشت پر اور میڈیا پر۔ ہمارے ماشاءاللہ علماء بھی لگے ہوئے ہیں، حق والے مقابلہ کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو استقامت دے۔ مشکل چیز ہوتی ہے ایسے محاذوں پہ لڑنا، بڑی ان پہ جادو بھی ہوتے ہیں، پتہ نہیں کیا کیا وہ لوگ کرتے ہیں، تو وہ لڑ رہے ہیں، بہرحال کھڑے ہیں اسلام کے لیے۔ تو یہ وہ بدبخت قوم ہے جس کو اللہ انی فضلتکم علی العالمین، اللہ نے پورے جہان میں ان کو فضیلت دی۔ نبیوں کو قتل کیا، بدبختی آڑے آئی تو پھر اللہ کی نظر سے ایسے گرے کہ بدبخت بن گئے، یعنی ایسے مردود بن گئے کہ اللہ کی نظروں سے ہمیشہ کے لیے گر گئے۔ اور جو اللہ کا نبی آخر الزمان تمام انبیاء کا سردار، اس سے دشمنی مول لے بیٹھے۔ اس سے بڑا بدبخت بھی کوئی ہوگا؟ آباء و اجداد اس کے انتظار میں بیٹھے ہیں کہ وہ نبی آئے گا، ہم ایمان لائیں گے، اور اس بادشاہ کے ساتھ تو رہتے ہوئے ان کو جو سہولیات اور جو مزے اور جو عیش ہوگی وہ تو الگ ہے کہ نہیں، ہم مدینہ میں رہیں گے اور اس نبی کا انتظار کریں گے۔ اور ان کی اولادوں نے کیا کیا کہ جب وہ نبی آیا تو حسد میں آ گئے کہ یہ مکہ کے جو جاہل لوگ ہیں، بت پرست، ان میں سے آ گیا قریشی، اس کو ہم نبی مانیں گے۔ وہ اندر کا تکبر اور عجب، انا، یہ ایک دم اوپر آ گیا، اس کا لیول اوپر چلا گیا، تو انکار کر بیٹھے، اور ہمیشہ کی بدبختی۔ ایسے بھی تھے ان میں کچھ علماء ایسے تھے جیسے عبداللہ بن سلام اور باقی کچھ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لائے، اللہ نے ان کے نصیب اچھے لکھے تھے۔ تو بہرحال یہ واقعہ تھا۔ اس کے بعد جو ہے نا اس کا پھر ابرہہ کا واقعہ پیش ہے، اس کو تو پھر اللہ نے تباہ و برباد کر دیا نا، اس کو اللہ نے بچا دیا۔ یہ آج میں واقعہ دیکھ رہا تھا تو یہ پہلے میرے ذہن میں نہیں تھا، ابھی تفصیل سے وہ کچھ اور کتابوں میں بھی اس کو ذکر کیا ہے کہ پہلے مکہ گیا پھر یہاں آیا۔ تو بہرحال اللہ تعالیٰ سے جو چیز مانگنی چاہیے وہ ہے ہدایت۔ اے اللہ ہمارا دل اتنا پاکیزہ کر دے کہ آپ کے جو قرآن کے انوارات ہیں اور حدیث نبوی ہے صلی اللہ علیہ وسلم، وہ اس پہ اثر کرے، اس کو اندھا نہ کرنا، یہ اندھا نہ ہو، اس کو اندھا نہ کرنا۔ جب یہ اندھا ہو جاتا ہے نا پھر اس کو کچھ نظر نہیں آتا، پھر حق اور باطل میں فرق نہیں کر سکتا، ٹھیک اور غلط کو علیحدہ نہیں کر سکتا، نکھیڑ نہیں کر سکتا۔ تو اس لیے اللہ سے ہمیشہ یہ دعائیں کرتے رہنا کہ اللہ ہمیں ہدایت والی، سعادت والی زندگی بھی سعادت والی، موت بھی سعادت والی، اور یہ تھوڑی سی زندگی ہے اس میں اللہ ہمیں سعادت مند بنا، بدبختی سے محفوظ فرما۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑا